جب نائب بطور تنویر یہ خدا سے کہیں گے میرے رسول، زندہ رکھے ہیں جس نے ارادے حسین کے، یا رب وہ میرے دین کی، یا رب وہ میرے دین کی مددگار آ گئی۔ اے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی، اے مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی۔ بر محمد و آل محمد قرآن تلاوت۔ جزاک اللہ۔ پیار میں سنیے حدیث سلام پیش کر رہے تھے۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، دربارے کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، یاد آتے ہیں جب شبر کی وہ ظلم و تشدد، یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے بابا۔ گزارش کروں گا مدثر بھائی سے کہ بارگاہ جناب سیدہ سلام لینا ہے، سلام پیش کریں برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین سلامات۔ خوشنودی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صاحب سے پہلے چند اشعار فضائل کی پیش کروں گا امام حسین کے۔ نسم بھائی آپ سب کی اجازت سے ایک بار اور صلوات پڑھیے گا امام حسین کی شان میں۔ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، کیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، سب خدا کا سب خدا کا خدا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے۔ شیر پیش کر رہا ہوں میسم بھائی، شادی بھائی دیکھیے گا۔ قبل از کربلا تھا، قبل از کربلا تھا دین نبی، قبل از کربلا قبل از کربلا تھا دین نبی، بعد از کربلا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا
حسین کا ہے. اور 2 سجدے ہیں اسلام میں جن کا ذکر ہے سب سے سر فہرست پیش کر رہا ہوں. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، اور 2 ہی سجدے بچا گئے توحید. 2 ہی سجدے بچا گئے توحید. ایک علی دوسرا حسین کا ہے. نعرہ حیدری. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. اور آخری شعر اس سلسلے کا قابل غور شعر ہے. جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر علیہ السلام. جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر. بھائی کیوں کہ بخشا ہوا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. ایک بار صلوات پڑھیے گا مولا حسین کی شان. برخشنود یہ مولا کائنات بلند ترین صلوات. 4 سالہ مظلومہ کے مصائب ہیں. جتنے بھی اولاد والے ہیں اور جو نہیں بھی ہیں وہ ان مصائب کو سمجھ سکتے ہیں. مولا کسی کو وہ غم نہ دیں جو بیوی کو ملے. سکینہ کہتی تھی بابا، سکینہ کہتی تھی بابا، مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا، مجھے بہت مارا. جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. ہائے مظلومہ. سکینہ کہتی تھی بابا، مجھے بہت مارا. کون سکینہ بیوی اپنا تعارف کرا رہی ہیں. مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں. ارے بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں. ارے جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا، مجھے بہت مارا. اور کیا مصائب ہیں سنیے گا.
یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے، تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے، کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ اور شام کے بازار کا ایک منظر پیش کر رہا ہوں۔ یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے، ارے خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے۔ میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ آخری دو بند پیش کر رہا ہوں۔ لئی نے ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیرے، تمہارے لاشے سے زندانے شام تک ویسے، پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گی، میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، کیوں ہوں میں بھی پہلو شکستہ، ہوں میں بھی پہلو شکستہ، مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ اور خوشنودی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بلندر صلوات۔ آئے زندان سے رونے کی صدا آتی ہے، کون سے جرم کی معصوم سزا پاتی ہے، جس کا بستر تھا کبھی سینہ شبیر وہ کیوں خاک پر رکھی رخسار تو سو جاتی ہے، خاک پر رکھتی رخسار تو سو جاتی ہے، شدت دھوپ سے بیمار کے تپتے زیور پانی لے لے کر وہ زنجیروں پہ چھڑکاتی ہے۔ گزارش کروں گا میں سے مقصود بھائی سے کہ بارگاہ معصومی کا سلام پیش کریں، برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند کریں۔
ज़माना बुलंदतर सलावत। जनाब नजम अफदी साहब के सलाम के संदेश पेश करूंगा। एक मरतबा तो बड़ी मोहब्बत वाले मोहम्मद खुदा की राह में कार नुमाया ऐसे होते हैं। खुदा की राह में कारे नुमाया ऐसे होते हैं। तहे खंजर किए सजदे मुसलमान ऐसे होते हैं। तहे खंजर किए सजदे मुसलमान ऐसे होते हैं। वो प्यारी प्यारी शक्लें देख कर आले पैगंबर की सितारों ने कहा ऐ चाँद इंसान ऐसे होते हैं। कदम पर शह के दम निकला हबीब इब्ने मज़ाहिर का। कदम पर शह के दम निकला हबीब इब्ने मज़ाहिर का। मुहब्बत के वफा के अहद पैमान ऐसे होते हैं। मुसाफिर का तन बेसर है और शब का अंधेरा है। मुसाफिर का तन बेसर है और शब का अंधेरा है। किसी की लाश पर गेसू परेशान ऐसे होते हैं। किसी की लाश पर गेसू परेशान ऐसे होते हैं। खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाह
خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا، نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندان ایسے ہوتے ہیں، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو یہ سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے خوشنودی وہاں زمانہ بلند ترین سلمان۔ جزاک اللہ۔ حسن بھائی بارگاہ معصوم میں حدیث سلام پیش کر رہے تھے۔ ہائے یارب کس قدر تاریکی زندان ہے، خوف سے سہمی ہوئی معصوم سی ایک جان ہے، آخری کی ہچکیاں پہنچے بیمار کربلا، کپ کپاتے ہونٹ اور بالکل زبان بے جان ہے، جس کی خاطر کر دیے بازو فدا عباس نے، گھور اندھیرے میں بلکتی آیت قرآن ہے۔ ملتمس ہوں مرثیے کے لیے علی شاہین بھائی اور برادران سے بارگاہ معصومین میں مرثیہ پیش کریں۔ برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین سلمان۔ محمد وآل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ بی بی زینب کی شان میں 4 مصرع کی سماعت کو نظر کروں گا۔ ایک بار مل کے باور سے بلند نعرہ صلوات۔ ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا، ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا، کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، کسی
قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا۔ سورہ فاتحہ۔ آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے، آمد ہند کا گل عطرت شبیر میں ہے، ارے شور ماتم کا بابا صاحب تعزیر میں ہے، دختر فاطمہ روپوش کی تدبیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں ہے، کہتی ہے جاؤں کہاں پاؤں تو زنجیر میں، ارے کس غضب کی یہ خجالت ہے دہائی، ارے ہند آ پہنچے مجھے موت نہ آئے، ہند آ پہنچے مجھے موت نہ آئے، لوگ آئے کیا کروں کیا نہ کروں مجھ کو بتاؤ، لوگ ارے صدقہ اکبر کا حکارت سے بچاؤ، اٹھ کر ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ، لوگ ارے یا کسی گوش میں لے جا کے بٹھاؤ، لوگ یا کسی گوش میں لے جا کے بٹھاؤ، لوگ پھوپھی کے مرنے پہ عابد کو رضامند ہند آتی ہے، مجھے خاک کا پیوند کرو، ہند آتی ہے مجھے خاک کا پیوند کرو، اور جو پہچان کے مجھ پر کیا خلق کو لونڈیاں ہند کی گھبرا کے کریں گے بے بھی کچھ خیر ہے زینب کا زندان کہاں، باپ تو عقدہ کشا بیٹی اسیر باپ تو عقدہ کشا بیٹی اسیر بیرداہی ہے تباہی ہے پریشانی ہے، ارے توبہ توبہ یہ نبی زادی ہے میدانی ہے، توبہ توبہ یہ نبی زادی ہے سیدانی ہے،
کس طرح ہند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں، ارے بنت حیدر ہونا کیوں قید میں شرماؤں میں، کوئی دیوار جو شک ہو تو سما جاؤں میں، سیدھی ماں جائے کہ مقتل کو چلے جاؤں میں، سیدھی ماں جائے کہ مقتل کو چلے جاؤں میں، ہائے کربلا میں نہ یہ ذلت نہ یہ رسوائی، بیردا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی، بیردا میں ہوں تو بے گور میرا بھائی، ناگہاں فضا نے دی اہل حرم کو یہ خبر، ہند آتی ہے بڑی جاؤ تامل سے، بیڑ کے نکراؤ زر کی جلوں کے اندر، پر کنیزے تو ردا اوڑے ہیں وہ ننگے سر، پر کنیزے تو ردا اوڑے ہے وہ ننگے سر، اور سواری بہت آہستہ روا ہوتی ہے، ہر قدم ہند ٹھہر جاتی ہے اور روتی ہے، ہر قدم ہند ٹھہر جاتی ہے اور روتی، کہتی تھی قیدیوں کی آہو بکانے مارا، مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا، ان کے سردار کو کس فوج دغانے مارا، کیا وہ سید تھا جسے اہل جفا نے مارا، کیا وہ سید تھا جسے اہل جفا نے مارا، ایک بجلی سی کلیجے پہ میرے گرتی، ارے ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی، ننگے سر فاطمہ آنکھوں کے تلے پھرتی ہے، آمد ہند کا جزاک اللہ محمد سے پیش کرے تھے نشان بھائی اور برادران، ہے ایک رسم میں 12 گلے وا مصیبتہ، روتے ہیں گودیوں کے پلے وا مصیبتہ، بس میں یہ ستم کرو کہ چلے یا وا مصیبتہ، خاکے ازر ہیں منہ پہ پڑے وا مصیبتہ، مشکل قدم اٹھانا تھا اس اژدہام میں، یوں عطرت نبی بھی بلوایا۔ انگریزی میں خطابت کے لیے میں گزارش کروں گا سید موحد رضا سے، برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین سلام۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For anyone who doesn't know me, my name is Sayyid Muhammad Mohid Raza, and I'm someone who wishes to become a Maulana one day. And I hope you can help and support me in my
in this endeavor and future ones. Salawat. To begin with, I would like to recite a hadith from Imam Ali that goes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Do not force your children to behave like you, for surely they have been made for a different time. This hadith, like every hadith, has many different interpretations, but the way I want to take it is in how children engage with a topic. For example, many parents are finding it extremely difficult to give interest to Islam for the kids. They're finding it that the kids are uninterested in Islam and rather be doing something else. And I want to touch on this topic and how we can improve it. The first thing I feel like we're doing incorrect is we're not focusing on the different learning styles that children have. What do I mean by different learning styles? Well, there are 5 main types. There's auditory, there's reading, there's writing, there's visual and kinesthetic learners. Kinesthetic learners learn best when they're playing with something in their hands and then they're able to listen, for example, to a Mulana doing a speech. And the problem is most of the time we stigmatize children for holding a toy or playing with the toy whilst they're listening to the Mulana because we think they're getting distracted. But they're actually learning more because they are a kinesthetic learner. Now, it's extremely difficult to find out whether your child is a kinesthetic learner or is just trying to play with a toy. But you can ask them after a majlis if they can reiterate 3 points from a Mulana. And if they do it successfully, then they're probably a kinesthetic learner and are learning best when they're playing with a toy. There's auditory, which is the easiest one because they can sit down in a majlis and listen and they can learn a lot from it. But at the same time, children's attention spans nowadays are starting to shorten. So 1 hour long speeches don't have the same amount of impact that they used to. So maybe they'll be listening for the first 15, maybe even 30 minutes, but then you'll start to lose them a bit later on. And especially the language barriers that exist because they go to school and they speak English, but in most majlises it's Urdu. And even when there's an English majlis, sometimes the Mulana uses extremely complicated words that children can't understand, so there's a disconnect there as well. There's reading and writing learners, which are done perfectly in schools, and that's the main focus, aside from auditory. And PSV actually holds a program every Sunday, a madrasa, and this is a very effective place where children learn because the teacher not only is speaking to the kids about a topic, but then we also have tarbiyah books where we read from them, for example, like the Battle of Siffin, and then we write down the main points that happened in that battle and what led up to it. Then there is visual learners, and this is what I feel like we are lacking in most. Because seeing something is believing, and that's a quote that most people have heard. And the thing is, it is true. Visual learners learn best when they see something, and for example, maybe it's a video of a live action adaptation of the story of Karbala. That's very compelling for them, and they understand it best there. You could make a YouTube video and animation as well. And the thing is, with the visual medium, anyone can learn from it, and it's extremely effective for everyone. If you're a kinesthetic learner, reading and writing, watching a video and seeing animations is always going to be compelling and effective for you, because seeing something is always the best way to believe in it. That's why most of the prophets and imams did miracles, to show people that this is the power of Allah, and this is why you should believe in Him. So we should use the power of seeing something to create videos for kids so they can be engaged with the topic. Salawat. And so I also want to touch on the fact that we allow our kids to watch videos from the Western society. So stuff from like Disney and stuff from big animation studios that aren't necessarily Islamic. Most people think it's okay because
at the end of the day, they're talking about morals that are correct, like being a good person, giving charity, being a nice neighbor. This is all stuff that everyone throughout the world believes in. But the problem arises is that the person who's writing that, the person who is making that story, does not believe in the same ideals of Islam. So at the end of the day, they're going to have incorrect beliefs. So unknowingly, our children are consuming stuff that is inherently against Islam. I won't talk about specifics because there are kids here, but the agendas that are going across the entertainment industry and also in schools is very concerning and disturbing in general. You can look into it in your own time. And so this is why we need, you could say, revolution in this field. Because we do not have enough shows or TV shows where children can engage and watch, for example, like an entire recap of Karbala in like high quality, like you could say Disney levels of high quality animation. And that way the children can be engaged. Instead of wanting to watch some TV show about Batman or something, they will want to watch a TV show about Imam Hussain or maybe a TV show about Imam Ali. That way they're all constantly engaging with the topic, and that's why they're always interested in it. And inshallah, I want to do something upon this because I have a very big passion for art and creating stories. And I hope I can make plenty of TV shows for both adults and kids. So even in our times of rest, we will be thinking about Allah. That even in our times of rest, we'll be thinking about Islam. We will be thinking about Imam Mahdi, and we will be thinking about Karbala and the day of Ashura. And we'll be thinking about the martyrdom of Imam Hussain. Salawat. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اپنے مرحومین کے لیے، جمع حاضر کے مرحومین کے لیے، اہل خانہ کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. نحمده ونستعینه نستغفره ونتوکل علیہ. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر
بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال الإمام الصادق عليه السلام: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. صلوات. اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان مجالس، عزاداریوں اور توسلات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ان مجالس کی توفیقات کے لیے دوسری مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ہماری آمادگی اور تیاری کے ساتھ امام زمانہ کے ظہور کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو ان مجالس میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا گمان اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے دعوت ملی، میں نے ارادہ کیا اور میں مجلس میں آ گیا۔ نارملی ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن بزرگان اور روایات فرماتے ہیں کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے، یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے خود ارادہ کیا ہے، لیکن علماء اور بزرگان فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس ارادے کی اجازت نہ دے، انسان اس قابل نہیں ہوگا۔ جب تک بی بی دو عالم اس ارادے کی اجازت نہ دیں، چونکہ انسان معلول اور مخلوق ہے اور اللہ خالق اور علت ہے، تو جو بھی ارادہ یہاں ہوتا ہے، ارادے کی اجازت وہاں سے ملتی ہے، ارادے کی اجازت وہاں سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے 7 بلین لوگوں میں بہت قلیل لوگوں میں ان کے دلوں میں یہ صلاحیت پائی کہ ان کے دل میں مجلس میں آنے کی شوق اور محبت ڈال دی۔ یہ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ بہرحال یہ وہ توفیق ہے کہ جس کے لیے صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، یہ وہ توفیق ہے کہ جس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ ہر کم ظرف کو یہ توفیق نہیں مل سکتی، ہر کم ظرف کو یہ توفیق نہیں مل سکتی۔ لہٰذا دل کی گہرائیوں سے ہم سر و سجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ وہ مجالس ہیں کہ ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مولانا آ کر ممبر پر بیٹھتا ہے، ہم ممبر کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں، چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں سنتے ہیں، ماتم کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری ظاہری نگاہ ہے اس مجلس کے حوالے سے، لیکن اس مجلس کا باطن کیا ہے یہ آ کر بزرگان سے ہم پوچھتے ہیں۔ بزرگان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مجلس جو ظاہری حوالے سے بہت ہی مختصر ہمیں نظر آتی ہے، اس کی باطن کیا ہے؟ جب آیت اللہ بہجت سے یہ سوال کیا گیا، جب آیت اللہ بہجت کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا، آیت اللہ بہجت نے کسی کو کہا کہ اے شخص، جب مجلس حسین کی طرف جا رہے ہو اور اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہنا کہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں۔ اور زیارت حسین کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، زیارت حسین کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ معصومین نور مجسم اور نور کامل ہے، اس نور کے نزدیک ظلمت نہیں جا سکتا۔ جب تک دلوں میں نور نہ ہو، انسان اس نور کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ جب تک انسان کا دل نورانی نہ ہو، جب تک اس دل میں اللہ کی طرف سے نور عطا نہ کیا گیا ہو، انسان ان
ہستیوں کے نزدیک نہیں جا سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا درست ہے کہ ظاہری حوالے سے یہ مجلس بہت ہی مختصر وقت پر مشتمل ہے، لیکن اس مجلس کی حقیقت اور اس مجلس کا باطن وہ ہے کہ ہم اس دنیا میں شاید اس کو درک نہ کر سکیں. استاد العرفاء، شاید آپ نے نام سنا ہو، آیت اللہ، آیت الحق، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، آیت اللہ بہجت کے استاد. آیت اللہ بہجت جو اس دور کے بہت ہی عجیب و غریب شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے عارف گزرے ہیں. ان کی بلندی درجات کے لیے اور تمام علماء، شہداء اور عرفاء کی بلندی کے درجات کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. ان کے استاد آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، بہرحال جن مقامات تک وہ پہنچے ہیں شاید ہم اور آپ ان مقامات کو درک نہ کر سکے، شاید ہم اور آپ ان مقامات کے بارے میں حتی علم بھی نہ رکھتے ہوں، 6 کے انسان ان مقامات کی معرفت رکھتا ہو. لیکن یہ ایک جملہ میں کہوں گا کہ اس ہستی کے بارے میں بزرگان اور بڑے بڑے عرفاء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی وہ ہستی ہے جنہوں نے توحید کو ڈائریکٹ اللہ سے لیا ہے. یہ بہت ہی بڑا مقام ہے. ظاہری طور پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ توحید کو اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا مطلب کیا ہے، لیکن اس جملے سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جملہ عرفاء کی تاریخ میں صرف 2 عرفاء کے لیے بیان کیا گیا کہ انہوں نے توحید کو ڈائریکٹ اللہ سے لیا ہے. جب ان کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے ایک شاگرد نے انہیں عالم خواب اور عالم رؤیا میں دیکھا کہ استاد بہت ہی بلند و بالا مقام میں عالم برزخ میں موجود ہیں. استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے شاگرد استاد سے پوچھنے لگے، اے استاد، آپ کی برزخی آنکھیں دنیا میں بھی کھلی تھیں، لیکن جب آپ برزخ میں آئے تو کیا دنیا کی نسبت آپ کوئی حسرت رکھتے ہیں؟ کیا دنیا کی نسبت آپ کوئی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش میں دنیا میں اس فعل کو انجام دیتا؟ تو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں، ہاں، دنیا کی نسبت صرف میری ایک خواہش ہے عالم برزخ میں. میری ایک خواہش ہے عالم برزخ میں، کاش میں دنیا میں یہ عمل انجام دیتا. جب شاگرد نے سوال کیا، اے استاد، وہ کون سا عمل ہے کہ جو دنیا کی نسبت آپ جس کی خواہش رکھتے ہیں؟ تو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی نے فرمایا کہ میں جب عالم برزخ میں آیا اور میں نے زیارت حسین کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت میں نے دیکھی، وہ عظیم حقیقت میں نے دیکھی، در حال ہے کہ میں دنیا میں ہر روز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا کرتا تھا، انجام دیتا تھا، لیکن یہ حقیقت اس قدر بزرگ ہے کہ عالم برزخ میں مجھے حسرت ہو رہی ہے، کاش میں دنیا میں ہر دن 1 مرتبہ نہیں بلکہ چند مرتبہ زیارت حسین انجام دیتا. آج دنیا میں 1 مرتبہ نہیں، چند مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت انجام دیتا. اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا میں اس عظیم زیارت کی سعادت نصیب فرمائی. کس قدر انسان کو اس عظیم نعمت پر اور اس عظیم توفیق پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بہرحال یہ مجالس ظاہری طور پر تو ہمیں مجلس نظر آتی ہیں، لیکن ان مجالس کی حقیقت یہ ہے کہ در حقیقت یہ مجالس مکتب اور امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے. در حقیقت ہمیں اور آپ کو ان مجالس میں آنے کے ذریعے اس یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے. ہمیں فرش سے عرش تک پہنچانے کے لیے ایک یونیورسٹی اور درسگاہ ملی ہے. ہمیں فرش سے عرش تک پہنچانے کے لیے اس یونیورسٹی میں ہمیں اور آپ کو داخلہ ملا ہے کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے. اس یونیورسٹی کی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے. اس یونیورسٹی کو آبیاری کرنے والا شخص امام حسین علیہ السلام، اس یونیورسٹی کی بنیاد کی آبیاری امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے خون سے کی ہے. علی اکبر کے خون سے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی. لہٰذا ہم ان مجالس کو صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں.
کبھی کبھار ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اس عظیم یونیورسٹی کے لیول کو بہت نیچے لے آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان مجالس میں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے آنا ہے. نہیں، ہم نے ان مجالس میں ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آنا، ہم نے ان مجالس میں عرش سے فرش تک پہنچنے کا راستہ سیکھنا ہے، اور وہ راستہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام ہی ہمیں سکھا سکتے ہیں. یہ وہ یونیورسٹی اور یہ وہ درسگاہ ہے جس درسگاہ کے شاگرد انبیاء رہے ہیں، جس درسگاہ کے شاگرد انبیاء رہے ہیں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو. جب حضرت آدم سے وہ خطا سرزد ہوئی تو جن کا واسطہ دے کر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ انہی یونیورسٹی کے بانی اور انہی اس یونیورسٹی کے آبیاری کرنے والے تھے. اے آدم ان ہستیوں کا واسطہ دو، قطعاً تمہاری توبہ اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری توبہ اور دعا قبول ہو جائے گی. اس یونیورسٹی میں فرشتے آ کر اپنی حاجات لیتے ہیں، فرشتے آ کر اس یونیورسٹی سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. لہٰذا ہم اس یونیورسٹی کی شان کو نہ گھٹائیں، ہم اس یونیورسٹی کی حقیقت کو سمجھیں کہ اس یونیورسٹی میں جو بھی داخلہ لیتا ہے وہ جہنم کی گہرائیوں سے نکل کر جنت کے بلند ترین اور بالا ترین مقامات تک پہنچ جاتا ہے. ایک دن کے لیے حور نے آ کر اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ایک دن کے لیے، صرف ایک پہر کے لیے حور دنیا سے آ کر امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے اور حور لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام بن جاتا ہے. جہنم کی گہرائیوں میں حور اپنے آپ کو دیکھتا ہے. وہ شخص جب دیکھتا ہے روز عاشورہ، صبح عاشورہ کے حور پریشان ہے، حور سے پریشانی کا سبب پوچھتا، اے حور تم تو کوفہ کے بہادر ترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، کس لیے پریشان ہو؟ کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو حور کہتا ہے تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم کہ حور موت سے ڈرنے والا نہیں ہے. اور کس لیے ڈرے ہو؟ اور اپنے آپ کو جہنم اور بہشت اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہے. اگر یزید کے لشکر میں رہا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم کے سخت ترین مقامات میں میری جگہ ہوگی، لیکن اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا. بہرحال اس نگاہ کے ساتھ اور اس ویژن کے ساتھ ہم امام حسین علیہ السلام کی ان مجالس میں شرکت کریں، ہم اس ویژن کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں شرکت کریں. اور اس یونیورسٹی کا محافظ کون ہے، کس چیز نے اس یونیورسٹی کو بقا بخشی، کس چیز نے اس یونیورسٹی کو بقا بخشی اور بچایا، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی چادر ہے. وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی چادر ہے. کیا خوب شاعر نے فرمایا ہے کہ کربلا القما میں بہہ جاتی گر نہ ہوتی تیری رضا زینب، گر نہ ہوتی تیری رضا زینب. بہرحال یہ وہ عظیم یونیورسٹی ہے جس میں ہمیں اور آپ کو داخلے کی اور شرکت کی توفیق عطا ہوئی. بہرحال میں آج چاہتا ہوں کہ ہماری نگاہ اور ہمارا ویژن اور ہمارا نظریہ ان مجالس کی نسبت چینج ہو. جس نظریے کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ ہم سالوں سے ان مجالس میں شرکت کرتے آ رہے ہیں، ان میں دن بدن ترقی آنی چاہیے، ارتقاء آنا چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مکتب ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. امام حسین ہدایت کی روشنی کا چراغ ہے، امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. تو یہ روشنی انسان کو ارتقاء بخشتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونا یہ جفا ہے امام حسین پر کہ انسان اس کشتی پر سوار ہو لیکن انسان ترقی نہ کرے، انسان کے نظریات میں ترقی نہ آئے، انسان کے عقیدے میں ترقی نہ آئے، انسان کے ویژن میں ترقی نہ آئے، انسان کے اعمال اور انسان کے کردار میں ترقی نہ آئے. لہٰذا ہمیں اپنی نگاہ اور اپنا ویژن ان مجالس کی نسبت چینج کرنا ہے. ہم نے ہر دن ترقی کرنی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے 2 دن مساوی ہو وہ آج کل کی نسبت جس نے ترقی نہ کی ہو، ایک لیول پر ہو، فہو مغبون، شیطان نے اسے فریب دیا. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ کل جس ویژن کے ساتھ، جس نگاہ کے ساتھ، جس عقیدے کے ساتھ میں نے مجلس میں شرکت کی تھی، امام حسین کی جس محبت کے ساتھ کل میں نے مجلس میں شرکت کی تھی، آج اس محبت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
آج اس محبت میں اور اس کشش میں اور اس عقیدے میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر اضافہ ہوا ہے مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اضافہ نہیں ہوا مجھے اپنا حساب و کتاب رکھنا چاہیے کہ بہرحال اگر میں مساوی رہا، سیم رہا، ایکول رہا اور مجھ میں ترقی نہ آئی، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں فَهُوَ مَغْبُونٌ، شیطان نے اسے فریب دیا ہے، اس مجلس کو اس نے درک نہیں کیا، شیطان نے اسے فریب دیا ہے۔ جبکہ یہ مجالس کون سی مجالس ہیں؟ یہ وہ مجالس ہیں جہاں پر خود بی بی سلام اللہ علیہا شرکت کرتی ہیں۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں صرف وہ ان مجالس میں آئے ہیں، درحال کہ روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ خود ان مجالس میں معصوم ہستیاں آ کر شرکت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ کر شرکت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ کر شرکت کرتے ہیں۔ دعائے حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں جب مولا متقیان امیر المؤمنین رسول اللہ صلی رسول اللہ سے سوال فرماتے ہیں، اے رسول، یہ ہستیاں جو چادر کے نیچے اور کسا کے نیچے تشریف فرما ہیں، اللہ کے ہاں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ کیا مقام رکھتے ہیں؟ تو رسول خدا اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی مبعوث کیا، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، یہ ہستیاں جو اس چادر کے نیچے ہیں، اگر ان کے محبین اور ان کے عاشق کہیں پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کریں، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی غمگین ہو ان کا غم برطرف ہو جائے گا، اگر وہاں پر کوئی حاجت رکھنے والا ہو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ وہ مجالس ہیں جہاں پر آسمان سے اللہ کے فرشتے اور مقرب فرشتے آ کر نازل ہوتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور نہ فقط ان مجالس میں فرشتے آتے ہیں بلکہ خود ہمارے معصومین یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ایک شخص ہے امام پنجم، امام باقر علیہ السلام کا شاگرد ہے، ہر رات امام کی خدمت میں درس لینے آتا ہے، ہر رات امام کی خدمت میں معرفت حاصل کرنے آتا ہے، ہر رات اس ہستی، اس صاحب علم کی خدمت میں علم کسب کرنے آتا ہے اور حاصل کرنے آتا ہے۔ ایک رات یہ امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا، جب صبح امام اس سے ملاقات فرماتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں، اے شخص، اے فلاں، کل رات نہیں آئے ہمارے پاس، کیا وجہ تھی؟ کل رات تم نے ناغہ کیا اور تم حاضر نہیں ہوئے۔ تو امام کا یہ صحابی امام سے فرماتا، اے امام، کل رات ہم فلاں صحابی کے ہاتھ تھے اور وہاں گفتگو میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے، محرم کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ جب محرم کا تذکرہ آیا تو ہم نے آپ کے جد کے فضائل اور مصائب بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اے امام، جب وہ فضائل اور مصائب کا سلسلہ ختم ہوا تو کافی دیر ہو چکی تھی، میں نے شرم محسوس کیا کہ رات کے اس پہر آپ کو زحمت دو۔ کیا عجیب ادب اور کیا عجیب کمال کا مقام ہے کہ کس انداز میں یہ شخص امام سے گفتگو فرماتا ہے کہ میں نے شرم اور حیا محسوس کی کہ اس وقت آ کر آپ کو زحمت دوں۔ امام اس سے فرماتے ہیں، اے شخص، جب تم اس شخص کے گھر سے نکلے تو دروازے پر تمہیں کوئی بیٹھا نظر آیا؟ تو امام کے اس شاگرد نے اور امام کے اس صحابی نے جواب دیا، جی یا امام، وہاں پر ایک شخص، اس نے اپنی ابا اپنے سر پر اوڑھی تھی۔ امام نے سوال کیا، کیا تم نے اسے پہچانا کہ وہ کون تھا؟ تو امام کا شاگرد جواب دینے لگا، نہیں یا امام، ہم نے اسے نہیں پہچانا، بہرحال میں نے اسے دیکھا اور وہاں سے گزر گیا۔ تو امام فرمانے لگے کہ وہ شخص میں تھا، میں وہاں پر آیا تھا۔ تو جب شاگرد نے یہ بات سنی تو شاگرد کو بہت تعجب ہوا، اے امام، آپ کاش اندر تشریف لے آتے، ہم آپ کو منبر پر بٹھاتے، ہم آپ کو صدر مجلس میں بٹھاتے۔ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا، ہاں، میں دروازے کے پاس آیا، میں اندر آنا چاہتا تھا، جب میں نے اندر نگاہ کی تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، میرے جد امجد، میرے نانا رسول خدا موجود ہیں، علی مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ موجود ہیں، اور میں نے حیا محسوس کی، میں نے شرم محسوس کی آ کر ان کے مقابلے میں بیٹھوں، لہٰذا میں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ وہ مجالس ہیں جہاں پر یہ ہستیاں نہیں معلوم بہرحال کہاں پر تشریف فرما ہوں گے، کہاں پر ہمارے امام تشریف فرما ہوں گے۔
ان مجالس کا فلسفہ انسان کے وجود میں انقلاب لانا ہے، انسان کے وجود کو چینج کرنا ہے، انسان کے عقیدوں کو ان عقیدوں کے مطابق ڈھالنا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے، انسان کے اعمال کو ان اعتقادات، ان اعمال کے مطابق ڈھالنا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے اعمال ہیں، اور انسان کے کردار کو اہل بیت علیہ السلام کا کردار اس کی طرح انسان نے اپنے کردار کو بنانا ہے، انسان نے اپنے کردار کو بنانا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد والے لہٰذا ان مجالس میں ہم نے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ جہاں پر فرشتے نازل ہوں، جہاں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہو، جہاں پر ائمہ معصومین آئیں، جہاں پر ان مجالس کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ جو امام حسین کے زیارت کے فضائل موجود ہیں، جو اللہ کی خاص نعمتیں اور رحمتیں امام حسین کی زیارت پر نازل ہوتی ہیں، وہ ان مجالس پر نازل ہوتی ہیں۔ اگر ان کے باوجود انسان اپنے آپ کو چینج نہ کر سکے، اپنے عقیدے کو چینج نہ کر سکے، اپنے کردار کو چینج نہ کر سکے، تو مجھے نہیں معلوم پھر یہ انسان کہاں پر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کہاں پر اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ ہم نے قیامت کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں پر کس چیز سے ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا، وہ معیار اور وہ ترازو کون ہے جس کے ذریعے ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا، وہ امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ہم نے ایک خاص ویژن اور معرفت کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کرتی ہے، ایک معرفت کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا اس خاص ویژن کے ساتھ کہ میں نے اپنی نگاہ کو اینالائز کرنا ہے، اور جو نگاہ اور جو عقیدے ائمہ معصومین کے ہیں ان عقیدوں کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنا ہے۔ جب ہم مکتب اہل بیت کو دیکھتے ہیں، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی روش کو دیکھتے ہیں، جب رسول خدا مبعوث ہوئے تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف انہوں نے دعوت کی وہ کیا تھی؟ وہ عقیدہ تھا، وہ عقیدہ تھا۔ رسول خدا جب تشریف لائے، جب ان کے بعثت کا اعلان ہوا اور جب وہ مبعوث ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف، تو انہوں نے لوگوں کو پہلے مرتبے میں نماز کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے پہلے مرتبے میں رسول اللہ نے لوگوں کو روزے کی طرف نہیں بلایا، حج کی طرف نہیں بلایا، بلکہ کس چیز کی طرف دعوت دی؟ اعتقادات کی طرف دعوت دی۔ کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنے عقیدے کی تصحیح کرو، توحید پر ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کر لو، اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر لو، توحید پر اپنا ایمان مضبوط کر لو، اور فلاح پاؤ اور کامیابی تک پہنچ جاؤ، کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ کیا ہم نے آج تک اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ میرے عقیدے میں کتنی بہتری ہے؟ شاہ عبدالعظیم حسنی کا نام سنا ہے؟ تہران میں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی زیارت کا ثواب، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کیا گیا ہے روایات میں، کس طرح وہ اس مقام پر پہنچے۔ ایک شخص، ایک امامزادہ، ایک معصوم کی نسل میں سے ایک شخص اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر ائمہ معصومین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ثواب برابر ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے مطابق۔ کس طرح یہ شخص اس مقام پر پہنچا ہے؟ جب اس کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، فوراً اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہے، اے امام میرا عقیدہ چیک کیجئے، میرے عقیدے کو اینالائز کریں، کیا میرا عقیدہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں؟ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ کچھ اور ہو اور میں یہ گمان کر بیٹھوں کہ میرا عقیدہ امام کے عقیدے کے مطابق ہے۔ فوراً اپنے عقائد امام کی خدمت میں پیش کی، اے امام آپ میرے عقیدے کو اینالائز کریں، آپ میرے عقیدے کو دیکھیں کہ کیا یہ وہی عقیدہ ہے جس کے آپ قائل ہیں، جس کے آپ معتقد ہیں۔ ہم اگر ان معصومین کے پیروکار ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ تو کیا میں نے آج تک اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میرا عقیدہ حسین کے عقیدے سے ملتا ہے یا نہیں؟ میرا عقیدہ امام حسین کے عقیدے سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بہرحال اس نگاہ اور اس ویژن کے ساتھ ہم ان مجالس میں شرکت کریں کہ جو بھی باتیں کہیں جاتی ہیں ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر اپلائی کریں،
جو عقیدے بیان کیے جاتے ہیں ہم ان عقیدوں کو اپنے عقیدے کے ساتھ کمپیئر کریں. قسیم النار والجنہ کون ہے؟ امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا معیار امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں. جب معیار علی ابن ابی طالب ہے تو ہماری زندگی میں معیار کیوں علی ابن ابی طالب نہیں بنتے؟ کیا آج تک میں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے کیا یہی علی ابن ابی طالب کا عقیدہ ہے؟ کیا یہی میرے مولا کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ میں یہ گمان کر بیٹھا ہوں، میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں، شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہوں. بہرحال شیطان انتہائی سفاک اور انتہائی ہوشیار ہے. وہ ہر کسی کے نفسیات کو اور سائیکالوجی کو جانتا ہے کہ کس شخص کو کس طرح گمراہ کرنا ہے. وہ حتیٰ حضرت آدم کے نفسیات کو جانتا ہے کہ آدم ابو البشر کو کس طرح ہمیں نے بہشت سے نکالنا ہے. اور اپنے اس نقشے میں اور اپنے اس پلاننگ میں شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. ہم اور آپ بہرحال وہ واقف ہے، وہ ہمیں فریب دینا جانتا ہے. لہٰذا ہم نے اگر اس کے فریب سے بچنا ہے تو معیار کس کو قرار دینا ہے؟ معیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دینا. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. بس میرے عقیدے کا معیار علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے. آ کر ذرا دیکھتے ہیں، مختصر زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، ایک اور مجلس بھی وہاں پر بھی پہنچنا ہے. بس ایک مختصر ایک جھلک اور ایک بہرحال تھوڑا سا ایک نظر ہم دوڑائیں امیر المؤمنین کے عقیدے کے بارے میں. جو شخص آتا ہے امیر المؤمنین سے فرماتا ہے اے علی، کیا آپ خدا کو دیکھ پاتے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المؤمنین کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے شخص، تمہیں کیا معلوم میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھ نہ پاؤں، اس خدا کی عبادت ہی نہیں کروں گا جس کا میں مشاہدہ نہ کروں. لیکن اے شخص تم یہ جان لو کہ میں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ خدا کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے عقل اور اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے. اپنے عقل کی آنکھوں سے اور اپنے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہماری عقل اللہ کے وجود کا قائل ہے؟ کیا اگر کوئی ایتھسٹ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی ایتھسٹ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اور آئندہ نسلوں کے ذہنوں میں شبہہ ڈالنا چاہے، اعتراض ڈالنا چاہے، تو کیا ہم اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں؟ کسی ایتھسٹ کو ہم اللہ کے وجود پر قائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں، میں یہ گمان کر بیٹھا ہوں کہ میں موحد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پر عقیدہ رکھتا ہوں. میرے گناہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتا. میرے گناہ جب میرے سامنے سے کوئی نامحرم گزرتی ہے اور میں اس نامحرم کو دیکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس وقت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. اس کیمرے کے سامنے میں کسی گناہ کو انجام دینے کا قائل نہیں ہوں. اگر کوئی کیمرہ کہیں پر نصب ہو، انسان بہت محتاط ہو کر چلتا ہے، انسان بہت محتاط ہو کر عمل کرتا ہے. میں اگر اس کمرے میں اکیلا ہوتا تو میرے لباس کی کیفیت یہ نہ ہوتی، چونکہ میرے سامنے آپ تشریف فرما ہے، کیمرہ ہے، ایک خاص لباس میں ملبوس ہوں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اللہ کے وجود پر انسان ایمان نہیں رکھتا. امیر المومنین کیا فرماتے؟ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. اللہ کی نافرمانی، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. اے امیر المؤمنین، کس لیے اللہ کی نافرمانی سے ہم تنہائیوں میں بچے؟ فإن الشاہد هو الحاکم. وہ اللہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو تمہیں گناہ کی حالت میں دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن وہی تمہارا حساب و کتاب لے گا. کیا ہم اس اللہ کے قائل ہیں کہ جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں دل اور عقل کی آنکھوں سے اگر جس اللہ کو اور خدا کو نہ دیکھوں میں اس کی عبادت نہیں کرتا؟ بہرحال ہم نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ میں ہم قائل ہیں یا نہیں ہے. بہرحال یہ وہ اہم سوالات ہیں جو زندگی امیر المومنین سے اور امیر المومنین کی زندگی سے ہمیں درس لینا ہے. امیر المومنین کی زندگی سے کس طرح زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں آئیں، وہ توہین آمیز جملے یزید لعنت اللہ علیہ نے کہے تو کیا خوبصورت جواب دیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. علم نفسیات کے مطابق ایک ماہر نفسیات بیان فرما رہے تھے کہ اگر علم نفسیات کے مطابق وہ مصیبتیں جو حضرت زینب پر آئی ہیں کسی عام شخص پر آ جائے وہ شخص زندہ نہیں رہ سکتا. اس قدر نفسیاتی حوالے سے اور دماغی حوالے سے اور نفس کے حوالے سے اس پر اس قدر پریشر آئے گا کہ وہ شخص زندہ نہیں رہ سکتا. تو ہمارے عالم نے بیان کیا کہ یہ مصیبتیں جھیلنے کے بعد یہ تازہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں کا آغاز تھا. ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے جب دربار یزید میں آئی اور وہ توہین آمیز جملے کہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا. اللہ کی جانب سے ہم نے صرف اور صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی دیکھی. یہ جملہ کوئی بناوٹی انداز میں ان حالات اور شرائط میں نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے جگر چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ایک شجاعت اور ایک وقار چاہیے ہوتا ہے، ایک ایمان چاہیے ہوتا ہے کہ ان سخت حالات اور شرائط میں یزید وقت اور حکومت وقت اور طاغوت وقت کے سامنے ایک خاتون آ کر علی کے لہجے میں یہ جملہ کہے کہ ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا. اس کے لیے ایک مضبوط ایمان چاہیے ہوتا ہے. کس قدر معتقد ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اس قدر ایمان مضبوط اور محکم ہے کہ اپنا پورا کنبہ لٹا دیا. اللہ اکبر، اپنا پورا کنبہ لٹا دیا. کس انداز میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو شام میں دفن کیا. میں چاہتا ہوں کہ آج حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے توسل کریں. وہ بی بی جو ظاہری حوالے سے 4 سال کی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے مشکلات کو یہ بی بی حل کر سکتی. بڑے بڑے مشکلات کو کہتے ہیں کہ عیسائی والدین ان کی بیٹی کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا. وہ مختلف ہاسپٹلز میں گئے لیکن سب ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دیا. کسی نے اس کی رہنمائی کی، ان کی رہنمائی کی کہ ہاں ایک 4 سالہ ڈاکٹر ہمارے مکتب میں ہیں، اگر کوئی اس کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس جائے وہ ڈاکٹر شفا دے سکتی. یہ لوگ آئے دمشق میں، اپنی بیٹی کو ہوٹل میں انہوں نے ٹھہرایا اور یہ والد اور والدہ آ کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے پہ انہوں نے حاضری دی. بی بی سکینہ کے روزے پہ انہوں نے حاضری دی. بہرحال توسل کیا، اپنی مشکل کو بیان کیا. جب توسل کے بعد یہ والدین دوبارہ ہوٹل کے کمرے میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی بچی کھیل رہی ہوتی ہے. فوراً اسے آغوش میں لیتے ہیں. ارے بیٹی تم تو بیمار تھی، تم کس طرح ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا امی مجھے نہیں معلوم، جب آپ لوگ چلے گئے ایک چھوٹی بچی میرے سرہانے آئی اور میرا نام پکارا اور مجھ سے کہنے لگی آ کر میرے ساتھ کھیلو، تو میں نے کہا ارے بی بی میں بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی. اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بستر سے اٹھایا، اور جو ہی مجھے بستر سے اٹھایا میں نے دیکھا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ارے بیٹی وہ بی بی کہاں گئی مجھے نہیں معلوم، امی آپ کے آنے سے پہلے وہ چلی گئی. لیکن اے لڑکی تمہیں نہیں معلوم کہ جب وہ بی بی مشکل میں تھی اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. تاریخ کیا لکھتا ہے؟ تاریخ لکھتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جس وقت سے کربلا کے میدان میں خیمہ نصب کیا اور عصر عاشور تک یہ بی بی صرف امام حسین کو دیکھتی رہی. جب وداع کا وقت آیا بی بی زینب رونے لگی، بی بی ام کلثوم رونے لگی، بی بیاں رونے لگی. لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ سکینہ صرف بابا کی جانب دیکھ رہی تھی حسرت سے. لیکن ایک وہ مقام آیا جہاں پر یہ بی بی اپنے آپ کو روک نہ سکی. جب امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا. ارے ذوالجناح حسین کی آخری زحمت ہے، حسین کو میدان میں لے جا، یہ حسین واپس نہیں آئے گا. تو امام حسین نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا، ذوالجناح اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا. ایک مرتبہ حسین نے گلا کیا، ارے ذوالجناح اس آخر وقت میں کیا تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا؟ اس جانور نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. کیا دیکھا امام حسین نے؟ ارے سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہے. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو نکلے.
کس قدر مظالم برداشت کی اس بی بی نے. شام غریبہ میں اس بی بی نے کیا مصائب سہی. راوی کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بی بی جس کے دامن میں آگ لگی ہے ایک جلے ہوئے خیمے سے نکلی. ارے جب اس جلے ہوئے خیمے سے نکلی تو مجھے اس بی بی پر ترس آیا. میں آگے بڑھا کہ اس بی بی کے دامن کی آگ کو خاموش کروں اور بجھا دوں، لیکن وہ بی بی فرار کرنے لگی، مجھ سے ڈر گئی اور فرار کرنے لگی. لیکن ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کے قدم کس قدر چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک بڑے مرد سے وہ نہیں بھاگ سکتا. جب میں اس بی بی کے پاس پہنچا تو اس بی بی نے فوراً اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھا. ارے شخص مجھے نہ مارو، بہت تماچے پڑے ہیں. میں نے کہا بی بی میں آپ کو مارنے نہیں آیا، میں آپ کے دامن کا آگ بجھانے آیا ہوں. جب اس بی بی نے یہ دیکھا کہ اس پر مہربان ہوں، اس کے دامن کا آگ بجھایا تو اس بی بی نے کہا اے شخص میں تم سے ایک تقاضا کر سکتا ہوں، میری ایک حاجت ہے، میں بہت پیاسی ہوں، میرے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ. راوی کہتا ہے میں گیا پانی لے کر آیا. بی بی نے ظرف اپنے ہاتھوں میں تھاما، اپنے منہ کے پاس پانی لے کر آئی، لیکن پانی پینے سے دریغ کیا. میں نے کہا رے بی بی آپ تو پیاسی تھی، پانی پی لے. پانی لے کر چلنے لگی. میں نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا میرے بابا مجھ سے زیادہ پیاسے تھے، وہ قتل گاہ میں گئے واپس نہیں آئے، میں پانی لے کر جا رہا ہوں تاکہ اپنے بابا کو پانی پلا سکوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت اور توسلات اور مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری آمادگی اور تیاری کے ساتھ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. مولا امام زمانہ کے قلب کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. امام زمانہ کے زبان مبارک کو ہمارے لیے دعا گو قرار دے. بار الہ مومنین مومنات ملتمسین دعا جمع حاضر اہل خانہ بانیان مجلس جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرما، جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرما، جو بھی مریض رکھتے ہیں اسپیشلی ہمارے روحانی امراض کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہ ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ دنیا میں زیارت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں اپنی معرفت، اپنے اولیاء کی معرفت دن بدن اضافہ فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. آخر میں اپنے مرحومین کے لیے، مرحومین جمع حاضر کے لیے، مرحومین اہل خانہ کے لیے، مرحومین مومنین مومنات، علماء، شہداء، صلحاء، ورفاء، ذوی الحقوق، آباء و اجداد، رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الاخلاص والصلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. قبول طاعات عبادات اعمال کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں. محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. حسین یا 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 حسین
6 بجے اسٹارٹ کرنا یار 6:30 بجے مغرب ہونی ہے, 6 بجے وہ کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ پہلے میں کر رہا ہوں بند کر دوں میں بند کر دوں. کر لیں گے, میں تو کر رہا ہوں. محمد صلوات صلی Hussein
تک
تک زینب کی بیردا سرے بازار شام 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 تک نہیں سدا پہ علمدار شام تک زینب کی بیردا سرے بازار شام تک زینب کی بیردا سرے بازار شام تک زینب کی بیردا سرے بازار شام تک لہرا نہیں سدا پہ علمدار شام تک زینب کی بیردا سرے بازار شام تک زینب کی بیردا سرے بازار شام تک زینب کی بیردا سرے بازار شام تک
तक ठहरा नहीं सिना पे अलमदार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ठहरा नहीं सिना पे अलमदार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ठहरा नहीं सिना पे अलमदार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ठहरा नहीं सिना पे अलमदार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक माओ के हाथ पे पसे गर्दन बंधे हुए गर्दन बंधे हुए पत्थर बरस रहे थे लगातार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक माओ के हाथ से बसे गर्दन बंधे हुए गर्दन बंधे हुए पत्थर बरस रहे थे लगातार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ठहरा नहीं सिना पे अलमदार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक होठों से गिर रहे थे जो माओ को छोड़ कर माओ को छोड़ कर को पत्ते दफन करते थे राहवार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार शाम तक ज़ैनब की बेरदास बाजार
اونٹوں سے گر رہے تھے جو ماں کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر وہ بچے دفن کرتے تھے راہوار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، نہیں سنا پہ علمدار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بدلے علی ولی کے ہوئے صبح سے شروع، ہوئے صبح سے شروع، زینب کو مارتے رہے اغیار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بدلے علی ولی کے ہوئے صبح سے شروع، ہوئے صبح سے شروع، زینب کو مارتے رہے اغیار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، لہرا نہیں سنا کے علمدار شام تک، بیر داسر بازار شام تک، بیر داسر بازار شام تک،